آج صبح سویرے یہ خبر سننے کو ملی کہ رشیا کی جانب سے کیف پر انتہائی خوفناک حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن آپ اس حملے کو اس تناظر میں نہ دیکھیے کہ یہ رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا ہے، بلکہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ در حقیقت یہ حملہ برطانیہ کے لیے تھا، یہ فرانس کے لیے تھا، یہ جرمنی کے لیے تھا۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سارے منظرنامے میں کیوں خاموش ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 28 اگست 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس ضمن میں کافی متعدد کاوشیں کر کے بھی دیکھ لی۔ امریکہ کی ریاست الاسکا کے اندر ہم نے دیکھا کہ دو بڑوں کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، یعنی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور رشیا کے صدر پیوٹن کے مابین ملاقات بھی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ امریکہ کے صدر نے جیسے ہی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی، اس کے بعد مغربی رہنما یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ہمراہ جب واشنگٹن میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بتاتے ہیں کہ میری پیوٹن کے ساتھ کیا ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بات میں ریکیپ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ آگے چل کر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ جو ابھی صبح سویرے حملہ کیا ہے رشیا نے پاکستانی وقت کے مطابق، جس میں 598 ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے، 31 میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خاموشی کے مقصد کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو یہ ہوا کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تمام مغربی رہنماؤں کو، یوکرین کے صدر زیلنسکی کو یہ بات بٹھا کر بتائے گی کہ یہ دیکھو، یہ نیا نقشہ ہے یوکرین کا، اور اس کے اندر جتنا رشیا کی جانب سے جن جن ایریاز کے اوپر قبضہ کر لیا گیا ہے، وہ اب بدقسمتی ہے، وہ ان کو دینا پڑے گا، کیونکہ پیوٹن اس سے کم پر راضی نہیں ہے، ورنہ جو کچھ ہے وہ بھی گوانا بیٹھے گا۔ ممکنہ طور کے پر ایسی چیزیں ہوئی۔ مغرب کی جانب سے اس فارمولے کا انکار کیا گیا، اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بھی کہا کہ ہم اس چیز کے اوپر، ان کنڈیشنز کے اوپر جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر مغربی رہنماؤں کی جانب سے یہ درخواست آئی کہ آپ عارضی طور کے اوپر جنگ بندی کروا دیجئے، مستقل نہ کروائیے، مستقل کے لیے وقت کے ساتھ جو ہے ہم مزید وہ دیکھ لیں گے۔ لیکن رشیا عارضی طور کے اوپر جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھا۔ مغرب نے ایک اور آفر رکھی، ایک اور پیشکش تھی۔ مغربی ممالک کی جانب سے کہا گیا کہ اگر رشیا کو نیٹو سے اختلاف ہے کہ یوکرین نیٹو کا رکن نہ بنے یا نیٹو کی افواج یہاں پر نہ آئے، تو اس کا ایک دوسرا حل بھی ہے۔ دوسرا حل کیا ہے کہ ہم رضاکاروں کا ایک نیا اتحاد بنائیں اور اس کے اندر کچھ مغربی ممالک ہوں اور وہ وہاں پر جائیں اور یوکرین کی حفاظت کے لیے وہاں پر اس آرمی کو تعینات کر دیں۔ اچھا، اس حوالے سے خبر سامنے آئی تھی چائنا کی بھی۔ چائنا کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ اگر روس رضامند ہوتا ہے تو جو چائنا ہے، چائنا اپنی فورسز کو بھیجنے کے لیے تیار ہے یوکرین میں امن کے لیے۔ اور پہلے اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد تصدیق بھی ہوئی تھی، اور چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی تھی کہ جی ہاں، بالکل رشیا اور یوکرین تنازع کے حل کے لیے چین اپنی افواج کو امن کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ مگر جو مغربی ممالک کی جانب سے جو پیشکش کی گئی تھی کہ بھئی ہم ایک رضاکاروں کا اتحاد بناتے ہیں اور اس کے اوپر یہ کریں، اس حوالے سے پیوٹن نے صاف انکار کر دیا۔ پیوٹن نے کہا کہ بھئی میں نیٹو کو یہاں پر انوالو نہیں ہونے دے رہا اور آپ مجھے نئے مغربی ممالک کے رضاکاروں کے اتحاد کی بات کر رہے ہو۔ تو پیوٹن کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم مغرب کا تسلط کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ رشیا کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک رشیا کی زبان کو قومی سطح کے اوپر تسلیم نہیں کر لیا جاتا اور ایسی تمام وہ کنڈیشن جن میں یوکرین کے جو علاقے رشیا نے اب اپنی کسٹڈی میں لے لیے ہیں ان کے اوپر، اور رشیا کی زبان کو قومی سطح کی زبان اور ان تمام مطالبات کو ماننا پڑے گا۔ یعنی پیوٹن کی حکومت نے، رشیا کے اسٹیٹ نے یہ واضح کر دیا مغربی ممالک کے لیے کہ بھائی اگر ان تمام چیزوں کی جنگ بندی ہوگی تو وہ ہماری کنڈیشن کے اوپر ہوگی۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پیوٹن نے اس معاملے کے اوپر تعریف کر دی۔ اب یہ بھی بات ہضم والی نہیں ہے، مغربی ممالک کے لیے ایک نفسیاتی وار بھی کھیلا ہے رشیا کے صدر پیوٹن کی جانب سے۔ وہ اس لیے کہ پیوٹن تو یہ جانتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے فارمولے کے اوپر رضامند ہو چکے ہیں، وہ مغربی ممالک کو کنونس کر رہے ہیں، وہ یوکرین کو کنونس کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو رہے۔ اسی لیے پیوٹن کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی گئی کہ ٹرمپ جو ہے سارے معاملے کو اچھے سے ڈیل کر رہے ہیں، لیکن مغربی تسلط ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب نہیں ہے تو اس کے لیے عملی طور کے اوپر پیوٹن نے یہ جو آج حملہ کیا جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں 598 ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے رشیا کی جانب سے اور 31 میزائل کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں
14 افراد کی ہلاکت کی جو رپورٹ ہیں، خبریں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ 48 افراد اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور 3 بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں، زخمیوں کے اندر بھی شامل ہیں۔ اس کو رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے، اسے دی فائنینشیل ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے، اسے پولیٹیکو رپورٹ کر رہا ہے۔ تمام وہ لنکس ہیں جو کہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا ان تمام خبروں کے حوالے میں۔ لیکن ابھی جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ حملہ مغرب کے لیے کیوں ہے یا یہ حملہ فرانس کے لیے کیوں اس کو سمجھا جائے، اور اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیجئے، کینیڈا کے وزیر اعظم نے 2 ارب ڈالر جو ہے 2 ارب ڈالرز کی امداد کا اعلان بھی کر دیا ہے یوکرین کے لیے اس حملے کے بعد۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ حملہ کس حد تک مؤثر تھا۔ اور اس کے بعد جو خبر یہ سامنے آئی ہے کہ نہ صرف کیف کے اوپر حملہ ہوا ہے یا عسکری تنصیبات کے اوپر یا سویلین ڈھانچے کے اوپر، بلکہ رشیا کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے اس میں یورپی یونین کی بلڈنگ اور برٹش کاؤنسل کی جو بلڈنگ ہے اسے بھی نشانہ بنایا گیا، اس بلڈنگ کو خاصا نقصان ہوا ہے۔ اور یہ آپ اسے ایک علامتی حملہ سمجھیے رشیا کی جانب سے، پیوٹن کی جانب سے، جو مغربی دنیا کو پیغام دیا گیا کہ بھئی یہ جو تم نیٹو کی کبھی بات کرتے ہو، کبھی تم رضاکاروں اتحاد کی بات کرتے ہو، تو ہم تو تمہاری بلڈنگز کے لیے بلڈنگز کو بھی یہاں پر کھڑا نہیں ہونے دیں گے، اور تم یہاں پر آرمی لانے کی باتیں کرتے ہو۔ تو اس لیے اس حملے کو علامتی طور کے اوپر ایک واضح انداز میں اور بڑے کھلے الفاظ میں پیوٹن کی جانب سے مغربی ممالک کے لیے ایک کھلی دھمکی بھی کہا جا رہا ہے، اور اس کو تصور بھی ایسے ہی کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مغربی ممالک کا جو رد عمل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید معاشی طور کے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہیں پیوٹن کے اوپر، گو کہ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پیوٹن ان تمام چیزوں کے باوجود اس حد تک ان کی معیشت کو نقصان اس لیے نہیں ہو رہا۔ ظاہر ہے بھارت ایک بہت بڑی ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، چائنا بہت بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایک طرف آپ کو ٹیرف وار بھی نظر آتی ہے، دوسری سائڈ کے اوپر ایک عملی میدان کے اندر آپ کو ایک جنگ بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ اب تک کی رشیا اور یوکرین کی وار اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، جہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ کسی نہ کسی طرح کم سے کم نقصان کے اوپر تھم جائے، مگر اس کو یوکرین کے صدر زیلنسکی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی مغربی ممالک اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس مزید آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹ میں دیجئے گا، رائے کا اظہار بھی کمنٹ میں کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں تک شیئر کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب